خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، اور بیان کیا، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، اتوبو، میں مہربان ہوں گا، علیہم، ان پر، وَأَنَا، اور میں، التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت رحم فرمانے والا ہوں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، حالانکہ وہ، کفار، کافر ہیں، اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کے سب، تمام، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، لا، نہیں، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ینظرون، مہلت دیے جائیں گے، اور، الہکم، الہ تمہارا، الہ، الہ ہے، واحد، ایک، لا، نہیں، الہ، کوئی الہ، الا، مگر، ہوا، وہی، الرحمن، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے. ان، بے شک، فی، میں، خلق، پیدائش، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واختلاف، اور اختلاف یا آگے پیچھے آنا، اللیل، رات کا، والنہار، اور دن کا، والفلک، اور کشتیاں، التی، وہ جو، تجری،
چلتی ہیں فی البحر سمندر میں بما ساتھ اس کے جو ینفع فائدہ دیتا ہے الناس لوگوں کو وما اور جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے من السماء آسمان سے من ماء پانی میں سے فأحیا پھر زندہ کیا بہی ساتھ اس کے الارض زمین کو بعد موتہا اس کی موت کے وبثا اور پھیلا دیے فیہا اس میں من کل دابۃ ہر قسم کے جاندار وتصریف اور گردش الریاح ہواؤں کی والسحاب اور بادل المسخر مسخر کیے گئے بین السماء درمیان آسمان کے والارض اور زمین کے لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم ایک قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتی ہو. بس دوبارہ دیکھیے. الا الذین تابوا مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی واصلحوا اور اصلاح کر لی وبینوا اور بیان کیا فاولئک تو یہی لوگ اتوب علیہم میں ان پر مہربان ہوں گا وانا التواب الرحیم اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم کفار حالانکہ وہ کافر ہیں اولئک یہی لوگ علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے والملائکۃ اور فرشتوں کی والناس اور لوگوں کی اجمعین سب کی خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا فے اس کا روٹ ہے تخفیف کا لفظ اردو میں پڑھتے ہیں مادی اور مانوی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ اب عذاب کا کوئی وزن تو نہیں ہوتا عذاب ایسے ہی اٹھا لیا جائے گا یا ہلکا کر لیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مانوی طور پر آ رہا ہے. انہم ان سے العذاب عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. ینظرون کا روٹ جو ہے نون زوئے رے سے ہے نظر سے. وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ تمہارا الہ واحد الہ ایک ہی ہے لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہوا مگر وہی الرحمن جو بہت مہربان الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. انا بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں والارض اور زمین کی واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں اختلاف کا لفظ جو ہے خے لام فے سے نکلا ہے. خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے اور اختلاف کسی حالت یا قول میں ایک دوسرے کے خلاف طریقہ کار اختیار کرنا یکے بعد دیگرے آنا ایک کے بعد ایک کا آنا یعنی ایک کے پیچھے ایک کا آنا. اب ویسے بھی دونوں میں اختلاف ہے نا رات اور دن میں دن آتا ہے تو رات چلی جاتی رات آتی تو دن چلا جاتا ہے دونوں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. والفلک اور کشتیاں التی وہ جو تجری چلتی ہیں فی البحر سمندر میں بما ینفع الناس ساتھ اس کے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. کیا چیز؟ سامان جو بھی فائدہ مند چیزیں ہیں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لے جانے میں
آسانی محسوس کرتے ہیں اس سے. وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، مما ان پانی میں سے، فاحیا بہ الارض تو زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے، کس کے؟ پانی کے. الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، وبسا اور پھیلا دیے، بے سے بس بکھیرنا، اس طرح پھیلانا کہ اس چیز کے اجزاء بکھرے ہوئے ہوں. وبث فیہا من کل دابۃ، ہر قسم کے جاندار. دبیب کہتے ہیں چیونٹی کی چال کو، تو دابہ ہوتا ہے چلنے والا، مراد ہے اس سے جاندار، جانور. وہ تصریف الریاح، اور تصریف صاد رے سے اس کا روٹ ہے، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا یا کسی اور چیز سے بدل دینا. الریاح ریح کی جمع ہے، ہوا. جب جمع ہو ریاح تو خوشخبری کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی خوشخبری دینے والی ہوائیں، اور اگر سنگولر ہو تو عذاب والی ہوا. والسحاب، اور بادل. سحاب جو ہے اس کا روٹ ہے سین ہے بے. صحابہ کا معنی ہوتا ہے گھسیٹنا، کھینچنا. تو صحاب وہ بادل جنہیں ہوائیں اٹھا کر آسمان پہ کھینچتی لے جاتی ہیں، پھیلا دیتی ہیں. المسخر، مسخر کیے گئے. مسخر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا روٹ ہے سین خیرے، اضطراری اطاعت، یعنی کسی چیز کا وہی کام کرنا جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہو. اس میں اطاعت کرنے والے کی مرضی یا اختیار کا کچھ دخل نہیں. مثلا انسان جو ہے اس کے پاس اطاعت کی مرضی ہے تو بات مانے، مرضی نہیں تو نہ مانے، لیکن بادلوں کے پاس نہیں ہے. بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان. لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہو. تفسیر کرتے ہیں. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. توبہ کا کیا شرائط ہے؟ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ جو کرتے رہیں اس پہ شرمندہ ہوں، پھر اب نہیں کریں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں کہ اب نہیں ایسا کریں گے. اور یہاں پر مزید یہ بھی فرمایا کہ صرف توبہ ہی نہیں، وہ اصلح اور اصلاح بھی کریں. توبہ کے ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے. وہ کیسے؟ کہ جو غلطی کی ہے، جو نقصان کیا اس کو بھریں، جو کام اب تک نہیں کیا اس کو کریں. اور اصلاح کے بعد مزید فرمایا وَبَيَّنُوا، اور بیان کریں، لوگوں کو بتانا شروع کریں. اب تک جو غفلت ہوئی اس سے توبہ کر کے، اپنی اصلاح کر کے آئندہ یہ کام شروع کر دیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کروں گا، ایسے لوگوں پر میں مہربان ہوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ دین کا علم صرف اپنے تک رکھنا اور اچھی بات دوسرے تک نہ پہنچانا. اور اگر کوئی ایسا کرتا رہا ہے تو وہ توبہ کرے، اور توبہ کے لیے کیا کرے؟ اصلاح کرے اور کام شروع کرے، اب بتائے، پھر اللہ کی رحمت آئے گی. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہاں کفر سے مراد کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی بات نہیں مانی، یعنی ایمان نہیں لائے. دوسرا کیا؟ شکر ادا نہیں کیا. تیسرا کیا؟ یہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، جو پچھلی آیت میں بیان کیا گیا. وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے. وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ کافر ہی تھے، یعنی اپنے گناہ کی حالت میں فوت ہوئے. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے. وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں کی. وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور سارے انسانوں کی. خالدین فیہا، اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. مہلت کا کیا مطلب؟ کہ تھوڑی دیر کے لیے عذاب روک دیا جائے، نہیں، بیچ میں کوئی بھی وقفہ نہ آئے گا، مسلسل کنٹینیوسلی عذاب جاری رہے گا.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں اور اسی حالت میں مر جائیں تو ان پر مستقل طور پر لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی کر بیٹھتا ہے اور وقتی طور پہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب دروازہ بند ہے ہمیشہ کے لیے، نہیں، واپس آئے اور کھٹکھٹائے اس کو، توبہ کر لے، پلٹ آئے۔ جو شخص پلٹ آئے گا وہ کام چھوڑ دے گا جو اس نے غلط کیا اور وہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو دوبارہ سے وہ دروازہ رحمت کھل جائے گا۔ یہاں کفر سے مراد صرف عام کافر ہونا نہیں ہے، یہاں کفر اپنے کانٹیکسٹ میں ہے۔ ایک بنیادی معنی کفر کا تو رہے گا ہی کہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے کہا وہ نہ کرے۔ دوسرا کفر کا معنی ناشکری ہوتا ہے، جو پیچھے فرمایا کہ شکر کرو میرا اور نہ ناشکری کرو میری۔ اور تیسرا یہ کہ جو حکم دیا گیا، جو کام کرنے کو دیا، جو اسائنمنٹ ملی امت مسلمہ کو، اگر اس سے منہ موڑا اور لوگوں کو حق بتایا نہیں تو پھر خوب پکڑ ہوگی۔ دیکھیں نا، آج ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے، امت مسلمہ سے، ہماری مدد ہی نہیں کرتے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے بھی کچھ مدد نہیں آتی۔ تو کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ بنیادی وجہ وہی ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ کے ہم اپنی ذمہ داری کا شعور ہی نہیں رکھتے، نبھانا تو دور کی بات، ہمیں احساس بھی نہیں۔ سچی بات بتائیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو ماں باپ نے بچپن میں یہ احساس دیا ہو کہ ہم صرف ایک انفرادی مسلمان نہیں، ایک امت کا حصہ ہیں اور ہماری کوئی اور ذمہ داری بھی ہے اور ہمیں یہ بھی کرنا ہے۔ کبھی ایسی باتیں کی کسی نے؟ کسی شادی بیاہ کی مجلس میں ایسی باتیں ہوتی ہوں، کسی مرگ فوتگی پہ لوگ بیٹھ کے اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوں، کہیں سیاست کی میز پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہوں، کئی اخباروں میں اس پہ آرٹیکل آتے ہوں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا تھا، ہم دنیا کی نوکری میں لگ گئے۔ احساس بھی نہیں، کوئی تیاری بھی نہیں، کوئی شعور بھی نہیں، پھر مدد کہاں سے آئے؟ تفسیر آیت نمبر 163 سے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ تمہارا، معبود تمہارا، الہ واحد، الہ ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ دوسری مرتبہ توحید کا بیان ہو رہا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے۔ یہاں پھر فرمایا گیا کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بہت ہی مہربان ہے، بہت رحیم ہے۔ اور اس بات پر کہ الہ ایک ہے آگے کی آیت بطور دلیل لائی گئی، جیسے پیچھے فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور پھر اس کے بعد کائنات کی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ ہمارے سامنے پھیلی ہوئی کائنات اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان تعارف ہے، تو اس کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کو بطور دلیل یہاں پیش کیا گیا ہے کہ اپنے الہ کو پہچانو۔ آسمان سے زمین تک ایک ہی کا حکم چل رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض
یقیناً آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، یعنی آسمانوں کو دیکھو کس طرح بنائے گئے، زمین کو دیکھو کیسے تخلیق کی گئی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کام بھی ہو سکتا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا آگے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ایک دوسرے کے اختلاف کے ساتھ آنا، اور مستقل طور پر ایسا ہی ہونا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکرپنسی نہ دیکھی جانا، کوئی فرق نہ دیکھا جانا، یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے برعکس انسانوں نے جو بھی چیزیں بنائی، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ پرانی ہو جاتی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، ان میں تبدیلی چاہیے ہوتی، ان کی رینوویشن درکار ہوتی۔ لیکن اے انسان تو دیکھ، تمہارے اوپر پھیلے ہوئے آسمان، ان میں کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ یہ زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو، سال ہا سال سے تمہارے لیے رزق کا سامان کر رہی ہے، رات اور دن اپنی ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد پھر رات آ جائے یا 2 دن مسلسل آ جائے۔ یہ سب کچھ کرنے والا ایک ہی رب ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے۔ والفلک، اور کشتیاں، التی تجری فی البحر، وہ جو سمندر میں چلتی ہیں۔ کشتیوں کا سمندر میں چلنا، اتنے وسیع پھیلے ہوئے پانی کے اوپر ان کا روانی کے ساتھ بہتے چلے جانا، اور منوں اور ٹنوں کے حساب سے بوجھ اٹھا کر چلنا، یہ سب کس کا کمال ہے؟ کس نے پانی کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ جو ایک سوئی کو تو ڈوبنے دے لیکن ایک کشتی کو اپنے سینے پہ تیرنے دے؟ اور پھر ساتھ ہی کشتیوں کا فائدہ بھی بتایا گیا کہ محض سیر کے لیے وہ ادھر سے ادھر نہیں چل رہی، بلکہ لوگوں کو فائدہ دینے والی چیزیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو بھی اللہ نے آسمان سے پانی میں سے اتارا، یعنی بارش جو برستی ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر وہ زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ یعنی پانی اگر زمین پر نہ پڑے تو مٹی خشک ہو جاتی ہے، جہاں پر پانی نہیں ہوتا وہاں سبزہ نہیں ہوتا، وہاں زندگی نہیں ہوتی، زمین پر ایک مردنی سی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر یکایک کہ بارش ہوتی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، گویا زمین کو زندگی مل گئی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس ہستی نے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، جن کی اقسام ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جنہیں انسان گن نہیں سکتا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش، کبھی گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور کبھی سرد ہوائیں ہیں، کبھی آندھی ہے، کبھی طوفان ہے، اور کبھی ایک جانب سے ہوا آتی ہے، کبھی دوسری جانب سے آتی ہے، اور گھوم پھر کر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ خود سے خود کیسے ہو رہا ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں، یعنی کام میں لگا دیے گئے ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ اڑ کر ادھر سے ادھر چلے جائیں۔ جس طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یا جہاں وہ چاہتا ہے یا جہاں ان کا جانا بندے کے فائدے میں ہے، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ان سب چیزوں میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہوں، جو اپنی عقل استعمال کرتے ہوں۔ وہ اپنی عقل کے استعمال سے انہی چیزوں کی پیدائش، ان کی بناوٹ، ان کے کام، ان کی خاصیتیں دیکھ کر اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب چیزیں بیکار نہیں بنائی، ان سب چیزوں کا کوئی مقصد ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان سب چیزوں کے بیچ میں ایک ہی قوت ہے جو کار فرما نظر آتی ہے، اور یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے آسمان اور زمین کا رشتہ بتایا گیا کہ آسمان کس قدر اونچا ہے اور زمین کہاں ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ہے، ایک تعلق ہے۔ جو کچھ آسمان پر ہے اس کے اثرات زمین پر ہوتے ہیں،
پھر رات اور دن کا باہم بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ بھی زمین پر واقع ہوتے ہیں۔ اور رات اور دن ہوتے کیسے ہیں؟ ظاہر ہے کہ سورج کے سامنے آنے اور چھپنے سے ہوتے ہیں۔ تو اگر سورج کا خدا کوئی اور ہوتا اور زمین کا کوئی اور ہوتا تو یہ سلسلہ قائم نہ ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر سمندر پر ہوا نہ ہو تو یہ کشتیاں نہ چل سکیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، ساکن ہو جائے، تو یہ پانی کی پیٹھ پہ کھڑی کی کھڑی رہ جائے، آگے چل ہی نہ سکے۔ تو گویا ہوا کا بنانے والا اور سمندر کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ اگر ہوا کا خدا کوئی اور ہوتا، سمندر کا خدا کوئی اور ہوتا تو یہ کشتیاں نہ چل سکتی۔ پھر آسمان سے اللہ نے جو پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو زندگی بخشی، تو بارش کا زمین پر برسنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ بارش برسنے کا عمل سب جانتے ہیں کہ سمندروں سے پانی کے اٹھنے پر ہوتا ہے۔ جیسے سمندر کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، ایسے ہی پھر سمندر کا پانی بخارات بن کر ہوائیں لے اٹھتی ہیں۔ وہی ہوائیں جو کشتیوں کو چلانے میں مددگار ہیں، وہی ہوائیں سمندر کا پانی اٹھا کر بادلوں کی شکل میں اوپر لے جا کر ان کو کھینچ لے جاتی ہیں، اور پھر اس سے بارش برستی ہے۔ یعنی بارش نہیں برس سکتی جب تک ہوا اور پانی اور سورج ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ سورج نہ نکلے تو سمندر کا پانی بھاپ نہیں بن سکتا، ہوا اس بھاپ کو نہ اٹھائے تو بادل نہیں بن سکتے، اور اگر وہ ہوا بادلوں کو آگے نہ چلائے تو زمین پہ بارش نہیں برس سکتی۔ ہو سکتا تھا کہ بادل سمندر سے ہی اٹھتے اور سمندر پر ہی برس جاتے۔ پھر اس بارش کے برسنے سے زمین پر زندگی ہوئی، تو گویا پودوں کا نکلنا یا جانوروں کا چلنا، کیونکہ پودے ہوتے ہیں تو جانور زندہ رہتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ ہم سب اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک سائیکل بناتی ہیں، ان کا ایک دائرہ کار ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز اپنی اپنی مرضی سے چل رہی ہو۔ ہم جو یہاں زمین پر زندہ ہیں تو یہ اس وجہ سے کہ آسمان سے لے کر زمین تک کی قوتیں باہم ایک دوسرے کی مددگار ہیں، اور ان سب کے پیچھے ایک ہی فورس ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ان سب چیزوں میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، کس بات کی؟ کہ ان کا بنانے والا ایک ہے، ان کو چلانے والا ایک ہے، اس سے تمہیں فائدہ پہنچانے والا ایک ہے، لہذا تم بھی ایک کو مانو، سب کو چھوڑ کر ایک کے ہو جاؤ۔ اور اس کے لیے کیا سکھایا گیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ 100 دفعہ دن میں پڑھے گا، اس دن اس کے اعمال سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا سوائے اس شخص کے جس نے 100 سے زیادہ دفعہ پڑھا ہو۔ یعنی یہ کہنا لا الہ الا اللہ کو ماننا اور پھر زبان سے اس کا ذکر کرنا، یعنی یہ کلمہ کو معمولی کلمہ نہیں، یہ سٹیٹمنٹ کوئی عام سی سٹیٹمنٹ نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بھاری کلام ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، یعنی اس کلمے کا وزن اور وہ نیک اعمال مل کر انسان کو باقی دوسرے سب لوگوں کے اعمال سے آگے لے جاتے ہیں۔ پھر اس کلمے کی اپنی ایک تاثیر ہے، کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے کہنے اور نہ کہنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو شخص اس کلمے کو نہیں کہتا وہ کافر ہوتا ہے، اور کفر کا نتیجہ آگ ہوتی ہے، اور جو اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، پھر اس کی عملی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور پھر اس کا انجام جنت ہوتی ہے۔
یہ کلمہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مالک نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے یہ کلمہ سکھایا ہے. وہ ہمارا رب ہے، اس لیے اس کی بات کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی اگر تھوڑی سی بھی انسان عقل سے کام لے. آپ دیکھیں کہ مالک اور مملوک کا، آقا اور غلام کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی بہت عجیب ہوتا ہے. جانوروں میں بھی آپ دیکھیں، مثلا کتا ہے، بلی ہے، بکری ہے، اگر کوئی اور اس کو بلائے کچھ کرے تو وہ نہ اس کی آواز پہچانتے ہیں اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں. لیکن جب ان کا مالک ان کو بلاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کے اشارے بھی سمجھ جاتے ہیں اور ان کی آواز کو فوراً پہچان جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارا مالک، ہمارا رب جو ہے، یہ اس کا کلمہ ہے، یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی پکار ہے. تو جب کوئی انسان اپنے اوپر سے ضد اور تعصب کے پردے ہٹا کر اس کلمے کو پڑھتا ہے یا ان باتوں کو سوچتا ہے یا محسوس، تو یہ انسان کا جو دماغ ہے یا انسان کی جو فطرت ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا ہی فطرت اسلام پر کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ظاہر کی چیزوں نے اتنی رکاوٹیں ڈالی ہیں کہ اصل تک انسان پہنچ ہی نہیں پا رہا. اس لیے کبھی بھی زندگی میں یہ موقع ہو کسی کو مسلمان کرنے کا تو اس میں آپ پریشان نہ ہو کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. مشکل نہیں ہے. صرف سچے دل سے، خلوص کے ساتھ اور پوری اچھی نیت کے ساتھ دوسرے کے سامنے اچھائی کو پیش کر دیں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہدایت تو وہ دیتا ہے نا، مخلوق اس کی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کلمہ پڑھوا دیں. باقی ہر انسان اپنا رستہ خود تلاش کر لے گا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اصل میں مائل کیا ہے. دیکھو آسمان کو، دیکھو زمین کو، دیکھو کیسے کام کر رہی ہے. تو حیرت ہوتی ہے نا، اچھا کہاں آسمان کہاں زمین، لیکن ان دونوں کا کتنا لنک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.